هذه الدعوة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا جمعۃ المبارک ذوالحج کے مہینے سے 1 یا 2 دن پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام اور قدرت ہے کہ اس مالک العلام نے بے انتہا لا تعداد اور ان گنت
لامحدود اپنی نشانیاں، اپنی کرامات، اپنے معجزے، اپنی شریعت کے طریقے، شریعت کے پھیلانے والوں کے ذریعے کائنات میں اپنا نام پیدا کیا۔ اللہ ایک ہے، لازوال ہے، بے مثال ہے، نہ اس کو زوال ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، نہ اس کا اس وجہ سے کوئی دوست ہے، ولی ہے کہ اللہ کو ضرورت ہے اس کی۔ ذوالحج اللہ کے ایک نیک بندے کی یاد دلاتا ہے۔ ذوالحج کا مہینہ وہ اللہ کے ایک پاک باز، متقی، پرہیزگار بندے کی یاد دلاتا ہے جس نے اپنی ساری زندگی اپنے مولا کی نوکری، مزدوری اور غلامی کی، اور قیامت تلک کے لیے اللہ نے پھر اس شخص کا نام لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیا۔ اس عظیم شخصیت نے کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں کیا، جب بھی کیا ہے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کیا، اور تا قیامت جب تک یہ کائنات کا وجود ہے، اللہ کے دین اور اس کی حفاظت کے ذمہ داروں کے لیے وہ بہترین نمونہ ہے۔ ایک عام شخص، کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا، جس علاقے میں کوئی پیغمبر کبھی نہ آیا، ایک چھوٹا بچہ، وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کے معاملات اس پر مشاہدہ کرتا ہے، لوگوں پہ نظر دوڑاتا ہے، لوگوں کے عقائد، افعال، ان کے معاملات کو بڑی ہی تحمل اور بردباری سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اور نتیجتاً وہ اس فیصلے پہ پہنچتا ہے کہ ساری کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف ایک وہ ذات جو بظاہر نظر نہیں آتی، اس کی نشانیاں اتنی ہیں کہ بغیر نظر آئے سب سے زیادہ ظاہر وہ ہوتا ہے، صرف وہ باقی رہنے والا ہے جسے عرش کریم کا مولا کہا جاتا ہے۔ اور اس نے مثال قائم کر دی، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی روب، نہ دبدبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ عام گھرانے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جب اللہ کے راہ پہ چلا تو اللہ کریم نے اسے کائنات کا امام بنا دیا۔ یہ باہر سیکیورٹی کی وجہ سے جن کی موٹر سائیکلیں باہر کھڑی ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ اس گلی میں کھڑی کر لیں، یہاں مصیبت ہے پروٹوکول کی۔ اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حفاظت صرف اللہ نے کرنی ہوتی ہے، تو یہاں دنیا داری ہے، اللہ پاک محفوظ فرمائے ایسی شہرت سے، ایسے عہدے سے، ایسے اقتدار سے، ایسے اختیار سے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں، لوگوں کے گھروں کا مسئلہ ہو، آنے جانے والوں کو پرابلم ہو۔ اللہ پاک ان لوگوں کو ہمارا حکمران بنائے جو عام اشخاص کی طرح گھومیں پھریں اور لوگوں کو احساس ہو واقعی ہم میں سے ہے۔ اور چونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، کون سا آسمان سے کوئی اتر کے آتا ہے، بس مجبوریاں ہیں، تو انتظامی معاملات ہیں، ہم اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کہیں مسجد کو مسئلہ نہ بن جائے۔ آخر کار غریبوں پہ نزلہ گرتا ہے جب بھی گرتا ہے۔ اللہ پاک اس پروٹوکول جیسی لعنت کا خاتمہ فرمائے۔ سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں،
کیا جی فلاں آ رہا ہے جی منسٹر، فلاں منسٹر آ رہا ہے۔ اللہ سے بڑا کائنات میں کون ہے جس کے پروٹوکول کا کوئی خیال نہیں کرتا؟ جمعے کے وقت باہر پھرنا، کاروبار کرنا ویسے حرام ہے، تو دنیاوی شخصیتوں کے آنے سے بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ جو حی قیوم کو مانتا ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ درویش حضرت عمر کی طرح گلیوں میں گھومتے ہیں، انہیں کسی سیکیورٹی ادارے یا کسی قسم کی سیکیورٹی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کا مالک اللہ ہوتا ہے، اسی پہ یقین ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی ابراہیم، اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں۔ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس معاشرے میں جن کو رب کی پہچان نہ تھی، جو بتوں کو پوجتے تھے، اپنے ہاتھ سے بنا کے، سنوار کے، تراش کے، رنگ کر کے، روغن کر کے، شکل بنا کے، صورت بنا کے، خود توڑ کے، درخت کاٹ کے، پتھر توڑ کے، شیشے کو الگ کر کے ایک باقاعدہ صورت بناتے اور پھر اسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑتے، اپنے ماتھے کو جھکاتے، اپنے جبینے اس کے سامنے جھکاتے۔ حالانکہ اس ماتھے کا مالک بھی اللہ ہے، جن ہاتھوں سے یہ بت اور یہ قبریں بنائی جاتی ہیں ان کا مالک بھی اللہ۔ کوئی فرق نہیں ہے قبر میں اور بت میں، نہ بت سن سکتا ہے نہ قبر والا سن سکتا ہے۔ اگر اللہ سنانے پہ آئے بت کو بھی سنا دے، قبر والے کو بھی سنا دے، نہ وہ مدد کر سکتے نہ یہ مدد کر سکتے، نہ ان کو پکارنے کا فائدہ نہ ان کو پکارنے کا فائدہ۔ دنیا میں سب سے عظیم شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن فتح مکہ ہوا، آپ نے خانہ کعبہ کے 360 بتوں میں سے 2 بت نکالے تھے۔ وہ بت پاکستان کے سارے مسلمانوں کے پہ قربان، وہ بتوں کی خاک پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اور بت کت کے تھے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اگر ان کا بت جائز نہیں ہے، اگر ان کے بت کی پیروی جائز نہیں ہے، اس کو سجدہ حرام ہے، تو دنیا جہان کے مقبروں، قبروں، دنیا جہان کے بتوں، دنیا جہان کے آستانوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب پیغمبروں کی صورتیں، ان کی تصویروں، ان کے بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو دنیا میں کون ہے جو اپنی طرف سے کسی نیک شخصیت کا بت یا اس کی قبر یا اس کی تصویر بنا کے اس کی عبادت شروع کرے یا اس کا احترام شروع کرے؟ آپ نے باہر پھینکے صورتیں ابراہیم اسماعیل کی، آپ نے ان کی بھی پرواہ نہیں کی ہے، ان کو نیچے پھینکا ہے۔ یاد رکھیے میرے رسول نے فرمایا صورتوں کو یا تو پاؤں کے نیچے رکھو یا وہاں بچھاؤ جہاں عام کام ہوتا۔ ہم نے ان صورتوں کو اوپر لٹکایا، اپنے اپنے پیروں درویشوں کی صورتوں کو گھروں میں رکھا، ان کی تصاویر کو اپنے گھروں میں لٹکا۔ 100 کا بت ہے، 500 کا ہے، 1000 کا، یہ صبح کا بت ہے، شام کا بت ہے، روزی کا بت ہے۔ یہ شخصیت رزق دیتی ہے، یہ کامیابی دیتی ہے، یہ امتحان میں کامیابی دیتی ہے، یہ عزت دیتی ہے، یہ شہرت دیتی۔ لعنت ہے اس شخص پہ جو حی قیوم زندہ موجود کو چھوڑ کے بے جان چیزوں کی اپنے جیسوں کی پوجا کرے۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہی ابراہیم کا خیال تھا، اسی لیے معاشرہ خلاف ہو گیا تھا۔ آج اگر کوئی ایک اللہ کی بات کرتا ہے اور لوگ اس کے خلاف ہوں، اسے خوش ہونا چاہیے کہ اس کا طریقہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ لوگ ان کو بھی گالیاں دیتے، آج جو ایک اللہ کی بات کرتے ان کو بھی گالیاں دیتے، لوگ ان کو بھی گستاخ کہتے تھے، آج بھی جو اللہ کی بات کرتا ہے اس کو بھی منکر اور گستاخ کہا جاتا ہے، نہ ماننے والا۔ ہمارے اولیاء کی توہین کرتے ہو، اور آپ کے اولیاء کی کیا حیثیت ہے؟ اگر میرے اللہ کی توہین کی پرواہ نہیں ہے تو تمہارے اولیاء، تمہارے مرشدوں کی بھی پرواہ نہیں۔
سب سے بڑا زیادہ اللہ غیرت مند ہے کائنات میں یا اس کا رسول سب سے غیرت مند ہے؟ اللہ جیسے کام لوگوں کو سونپ دیے، یہی عقیدہ حضرت ابراہیم کا بنا، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، نہ یہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ سن سکتے نہ جواب دے سکتے، اور اس درویش نے کلہاڑا اٹھایا، ان بڑے بڑے بتوں کو پاش کر دیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ اپنی حفاظت کر سکتے نہ کسی کی حفاظت کر سکتے۔ یہ قبروں میں جو پڑے ہوئے جن کو لوگ بڑے اللہ کے مقرب سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم ہے جو جا کے قبر پہ جو مرضی کرتا پھرے، اس قبر کو اکھاڑ ہی کیوں نہ دے، وہ اندر پڑے ہوئے اس کا کچھ بگاڑ سکتے۔ اختیار سارے اللہ کے، یہی عقیدہ تھا حضرت ابراہیم کا۔ اور ذوالحج کا مہینہ آئے اور ہمیں اللہ کی توحید کی سمجھ نہ آئے، جانور کے گلے پہ چھری بھی چلائیں اور یہ علم نہ ہو کہ عزت اور شہرت کا مالک کون ہے، بچے دینے والا کون ہے، پھر اس قربانی کا فائدہ کیا؟ وہ 20 30 40 50 ہزار کا یا حصہ ڈال دو 15,000 کا 10,000 کا، غریب آدمی ہوتا ہے، محنتی آدمی ہے، چلو یار حصہ ڈال لیتے ہیں، اس جانور کے گلے پہ چھری چلا کے پھر یہ بھی پتہ نہ چلے کہ میرا مالک کون ہے، میں سجدہ کس کو کرتا ہوں، یہ سرکار بھی بڑی ہے، وہ سرکار بھی بڑی ہے، وہ بھی مرشد ہے، وہ میرا آستانہ ہے، اس کے ہاتھ کا کڑا پہنا، اس کے ہاتھ کی میں نے انگوٹھی پہنی، اس کے ہاتھ کا میں نے چھلا پہنا، اس کے ہاتھ کا میں نے تعویذ پہنا، اس کی تصویر جیب میں اپنے بٹوے میں لیے پھرتا ہے، پرس میں، کہ اس کی وجہ سے برکت ہوگی۔ یاد رکھیے جب میں پیدا ہوا میرا کوئی پیر و مرشد نہ تھا، مجھے پیدا کرنے والا میرا پیر بھی ہے، میرا مرشد بھی، وہ اللہ ہے، حتیٰ کہ اللہ کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ کو بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ رسول جانے، صرف اللہ جانے، رسول اللہ فوت ہو گئے۔ یہ عقیدہ ہے ایک موحد کا، ابراہیم کا علیہ الصلاۃ والسلام، کسی کی پرواہ نہیں۔ بتوں کے پاس گئے، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہے گفتگو نہیں کرتے، لا تلبسون پہنتے نہیں، لا تاکلون کھاتے نہیں، لا تشربون پیتے نہیں، لا تسمعون سنتے نہیں، لا تفعلون کرتے نہیں، آگے تمہارے کو تھپڑ دے مارے، تم لوگوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنی حفاظت کا ذمہ کون لیتا ہے؟ پر کچھے اڑا دیے، اللہ اکبر۔ اور پھر جب لوگ واپس آئے، اس نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک جوان ہے آزر کا بیٹا ہے جو ہمارے بتوں کا گستاخ ہے، ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ حالانکہ خود سوچیں، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ہماری حفاظت کیا کر سکتے ہیں؟ اور ان سے پوچھ لیتے تمہیں کس نے کہا ہے، کس نے تمہیں کاٹا ہے، کس نے مارا ہے، لیکن چونکہ علم تھا نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت نہ کر سکتے۔ ان کو پوچھتے ہیں، آج بھی لوگوں کے عقیدے بڑے خراب، فلاں بڑی کرنی والا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے کون کرنی والا تھا؟ اور رسولوں کے آنے سے پہلے کون کائنات کو رزق دیتا تھا؟ یہ اولیاء جن کو ہم سمجھتے ہیں، مثلا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور کے، ان کی پیدائش سے پہلے جب وہ غزنی سے نہیں آئے تھے، لاہور والوں کو رزق کون دیتا تھا؟ بغداد کے پیر، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ ان درویشوں بزرگوں کی کبھی گستاخی نہ کریں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان درویشوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دو، کسی کو داتا کہہ دو، کسی کو غوث پاک کہہ دو۔ اور جب حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، کیوں جی پیدا تو ہوئے ہیں،
ان کی پیدائش سے پہلے بغداد کا کون مالک تھا؟ اجمیر شریف کے معین الدین چشتی جب وہ اس دنیا میں نہ آئے تھے، اجمیر والوں کو رزق کون دیتا تھا؟ ملتان کے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جب وہ ملتان میں پیدا نہ ہوئے تھے، اس وقت ملتان کو رزق کون دیتا تھا؟ ہندوؤں کو کون دیتا ہے؟ عیسائیوں کو کون دیتا ہے؟ سکھوں کو کون دیتا ہے؟ یہودیوں کو کون دیتا ہے؟ جو ان کو رزق دیتا ہے وہ ہم مسلمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے رب العالمین، اس کا ہے نام۔ یہی ابراہیم کا جرم تھا، تو نے کیا ہے، بلایا، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، لوگوں کے سامنے لے کے آؤ۔ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، تو نے ہمارے بتوں کو مارا ہے؟ اس نے کہا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھ لو اگر بول سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تجھے پتا تو ہے ابراہیم، یہ بتا نہیں سکتے۔ اس نے کہا اگر بتا نہیں سکتے تو عبادت کیوں؟ کبھی کوئی یہ حفاظت کر سکتے؟ واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی مالک ہے جو کرسو علی رؤوسہ، سر جھکا لیے۔ انہوں نے کہا بات تو صحیح کرتا ہے، اپنی حفاظت نہ کر سکے ہم ان کی حفاظت کریں، صبح و شام کے نذرانے پیش کریں، ہاتھ جوڑیں آج کی صبح اچھی گزر جائے، پیر و مرشد شام اچھی گزر جائے۔ اور مرشد تو وہ ہو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو شارک سے بھی قریب ہو۔ وہ تو سویا ہوا ہو تو تجھے زندگی دے کے بیدار کر دے، تو اپنے کام پہ نہ پہنچے تیری حفاظت کرے، شام کو تجھے تیرے بیوی بچوں کا منہ دکھا دے، تو بے اولاد ہو تو تجھے اولاد دے دے، تو بھوکا ہو تو تجھے کھلائے، تو پیاسا ہو تو تجھے پلائے۔ اللہ اکبر۔ سورہ ملک اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی پانی گہرا کر دے، کھارا کر دے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون سا پانی لے کے آئے؟ جائیں چولستان میں ان سارے پیر و مرشدوں کو بٹھائیں کہ یہاں سے پانی نکال کے دکھاؤ۔ وہ اللہ کے عجیب فیصلے ہیں، پانی دینے پہ آئے چشموں پہ چشمے جاری کر دے، خشک کرنے پہ آئے سارا علاقہ ہی بنجر کر دے۔ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں، اپنی جان کا بھی اختیار نہیں، اپنی جان کا۔ جو جان اللہ نے پیدا کی، یہ روح ہے، دو چیزیں ہیں، جسم اور روح، انہی سے ایک انسان بنتا ہے۔ روح آج چھین لے، یہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد کہا یار کیا بات کر رہے ہو، اور یہاں بات کا پتہ نہیں چلتا، جب زمین کے نیچے اس کو دبا دیا جائے پھر بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ ساتھ اونگ آ جائے، نیند، دنیا جہان کے مرشد میرے سامنے لائیے یا مجھے لے جائیں، ہم درویشوں کا کیا ہے، جہاں کہیں گے چلے جائیں۔ اونگ اور نیند نہ آتی ہو مجھے اس کا بتائیں۔ کہتے حضرت صاحب سے ملنا، کہتے وہ آرام کر رہے ہیں۔ اگر اس آرام کے دوران اس کے جو ماننے والے ہیں ان کو نقصان ہو گیا تو کون مالے؟ جو آرام نہ کرے مجھے ایسا مرشد بتائیں، جو سوئے نہ مجھے اس کا بتائیں، جس کو اونگ نہ آتی ہو مجھے اس کا بتائیں۔ یہی عقیدہ ابراہیم کا۔ انہوں نے کہا اچھا حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، یہ ہمارے معبود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اس کو آگ لگاؤ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہاں ریلیاں نکالتے ہیں، اولیاء کی گستاخی بند کرو، اولیاء کی گستاخی بند کرو، گستاخ گستاخ۔ تو ان اولیاء سے کہہ دو کہ اپنی گستاخی بند کر دیں۔ کیوں جی باتیں سخت ہے نا، کلیجوں پہ ہاتھ پڑتا ہے نا۔ وہ تبلیغ ہی تبلیغ کیا جس پہ لوگ سبحان اللہ کہتے پھر۔ تبلیغ وہ ہے جس کے کہنے سے ماتھوں پہ تیوڑیاں آ جائیں، لوگ غصے سے آپ کو دیکھیں، لوگوں کا دل کرے اس کو گالی دے دوں یا مجمع سے اٹھ کے چلا جاؤں۔ رسولوں کی سیرت ایسی ہے، یہ میٹھی باتیں
ان کے لیے ہے جن کو مال کی پرواہ ہو، جن کو پیسہ چاہیے، جن کو شہرت چاہیے۔ اللہ شہرت دینے پہ آئے تو کائنات بچائے، آگ لگائے اللہ آگ سے نکال دے، پوری کائنات کا امام بنا دے۔ آگ میں پھینکنے لگے، ان کے چھلانگ لگاؤ، انہوں نے کہا خود ہی پھینک دو، کہتے ہیں توپ لاؤ، توپ میں ڈالا، ٹینک میں، اس دور کی آگ میں پھینکا، اور اس آگ کو جلانے کے لیے سارا عراق اکٹھا ہو گیا۔ کیا کرنا ہے؟ ایک بندے کو آگ لگانی ہے، آگ لگاؤ، ویسے ہی مار دو بھائی، آگ لگانے کی کیا ضرورت؟ ساری عراقی قوم اکٹھی ہو گئی۔ کیا کرنا ہے؟ اس گستاخ کو آگ لگانی ہے جس نے ہمارے مرشدوں کی توہین کی، جلوس نکالو۔ اور جس عورت کا کام نہیں ہوتا تھا وہ نظر مانتی تھی، اگر میرا کام ہو گیا اتنی لکڑیاں دوں گی ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے۔ ساری کائنات خلاف، باپ خلاف۔ اور بیٹے اور باپ کی محبت کبھی دیکھی ہے؟ یا تو اس سے پوچھئے جس کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا، ترستے ہیں کہ نہیں؟ خواہش ہے جن کی بے اولاد، جو یہاں بے اولاد ہیں، کہ ہمارا بیٹا ہو جائے؟ کیوں جی دل میں خواہش ہوتی ہے؟ یا اس کو پتا ہے، یا پھر اللہ نے ایک بیٹا دیا ہو یا زیادہ دیے ہو اور دے کے لے لیا، خود اٹھا کے دفنایا ہو، اس سے پتہ کریں بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ باپ اپنے بیٹے کی محبت بھول کے، اور شرک ایسی بیماری ہے کہ جو آپس میں تعلقات خراب کر دیتی ہے۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ جب ایک اللہ کی بات کریں گے، معاشرہ آپ پہ طنز کرے گا، بھائی آپ سے لڑے گا، والدین گھر سے نکالیں گے، تو بڑا آیا ایک توحید کی بات کرتے ہو، ہمارے باپ دادا کرتے تھے کہ نہیں؟ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں کہ ایک پورا محلہ مشرکوں کا ہو، ایک موحد پیدا ہو جائے، سارا محلہ اس پہ طنز بھی کرتا ہے، اس کو گالی بھی دیتا ہے، اس کو گستاخ بھی کہتا ہے۔ وہی حقیقت جو ابراہیم کے ساتھ گزری، آج بھی معاشرہ ویسا ہے۔ قربانی کا جانور کریں اور یہ علم نہ ہو کہ مولا کون ہے، کوئی فائدہ نہیں اس قربانی کا۔ حالانکہ قربانی کا اگر جانور کریں، قربانی کے جسم پہ جتنے بال ہوں اللہ اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے، لیکن اس قربانی کا فائدہ ہی کیا جس کو توحید کی سمجھ نہ آئے، اس کی قربانی کا کیا فائدہ؟ 50 لاکھ کا بھی جانور خرید لیں، اگر ایک اللہ کی معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہاں مرضی چلے جائیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، صرف شرک معاف نہیں کرتا۔ جتنے مرضی سجدے کر لو، جتنے مرضی عمرے کر لو، خانہ کعبہ کے ساتھ اپنے ماتھے کو رگڑو، ملتزم کے ساتھ چمٹو، روزہ رسول کی جالی کو چوم لو، اگر توحید کی سمجھ نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ کو ہماری پرواہ نہیں۔ اللہ کو صرف اپنے ماننے والے سے اس کی پرواہ ہوتی، وہ غریب کیوں نہ ہو، اس کے کپڑے پھٹے پرانے کیوں نہ ہو، وہ سارے معاشرے میں صرف اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو مجھے مانتا ہے، میں تجھے اپنا بندہ مانتا ہوں۔ وگرنہ ابراہیم کو آج کون جانتا ہوتا کہ پوری فرد میں آگ میں انہوں نے اپنی طرف سے پھینک دیا۔ اور یہاں ایک روایت آتی ہے، روایت ہے صحیح غلط بعد میں، کہ جب آگ میں پھینکنے لگے جبریل علیہ السلام آ گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف روایت ہے، میرے اللہ کی توحید جس سے ثابت ہو، وہ دنیا کے واقعات ہوں، وہ پرانی قوموں کے واقعات ہوں، اس مسجد کا واقعہ ہو، بعد کا باہر کا مسئلہ ہو، میرے سر آنکھوں پہ ہے جو میری اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ ضعیف صحیح کی بات جو میرے اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے، ہمارے دل کا نور بھی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ بھی۔ ابراہیم تیری حالت نہیں دیکھی جاتی، کہنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا تیرے تو اپنے تجھے چھوڑ گئے، وہ آگ میں پھینکنے لگے، تیرا جرم کوئی نظر نہیں آتا، تیرا جرم کیا ہے؟
اس نے کہا میرا جرم یہ ہے کہ میں رب العالمین کا قائلین ہوں، قائلوں میں سے ہوں، اور یہ لوگ مجھے سزا دینا چاہتے۔ اس نے کہا میں تیری مدد کروں؟ اس نے کہا خود آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا رب نے نہیں، خود آیا ہوں۔ اس نے کہا پھر پلٹ جاؤ، میری توحید میں کہیں رکھنا یا خرابی نہ ہو جائے۔ اور جب آگ میں پھینکا، اللہ نے پھر آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین۔ اے آگ، آج تجھ میں اس سے پہلے ہزاروں لوگ جلائے گئے، آج میرا ماننے والا، میرا ذکر کرنے والا، میری خاطر گھر چھوڑنے والا، میری خاطر دشمنیاں مول لینے والا، اپنے خاندان کا باغی، معاشرے کا باغی، آج مجھے ایک اللہ کہنے والا، مجھے ایک رب ماننے والا، پوری کائنات میں واحد یہ فرد ہے، خبردار میرے اس خلیل کو جلانا نہیں ہے، اس کو ایسے رکھنا ہے کہ ٹھنڈا بھی رکھنا ہے، سلامت بھی رکھنا ہے۔ فجعلناہم الاخسرین، ساروں کو ناکام کر دیا۔ اپنی طرف سے خوش ہو رہے کہ ہم نے ابراہیم کو آگ لگا دی، اللہ پاک نے کہا مجھے رب العالمین کس نے کہنا ہے اگر زندہ سلامت تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ لے کے آؤں۔ وہاں سے نکالا، باہر آئے مسکراتے ہوئے، شاید وہ دنیا کی واحد آگ تھی کہ آج کی شاید آپ کی فریج بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ واحد آگ جو اللہ کے دروے، آج بھی جو ابراہیم کو مانتا ہے، میرا دعویٰ ہے، جو ابراہیم کا دائی ہے، جو ایک اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی قسم ساری کائنات اس کے خلاف آ جائے، اللہ اس کا بال بھی بیکا نہ ہو جائے۔ آج بھی میرا عقیدہ ہے، جو بندہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے اس کے سامنے 100 مشرک کھڑے کرو، دلائل کی بات ہو، اس کے سامنے کسی کی زبان نہ کھلے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے کا کس سے مقابلہ کرتے ہیں؟ فرعون کے کرندوں سے، مشرکوں سے، انسانوں کو پوجنے والوں سے، قبر پرستوں سے، قبروں کی چادروں کو بیچنے والوں سے، قبر کی مٹی کا سودا کرنے والوں سے، مردوں کے نام پہ مذہب بنانے والوں سے کس کا مقابلہ کرتے ہیں؟ جو ابراہیم کا پیروکار، جو ایک اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو، ایمان والا ہو، اسے آگ میں پھینک دیا جائے اللہ کے لیے اور آگ اسے جلا کے راکھ کر دے، سوال ہی پیدا نہیں۔ اگر آدمی مومن ہو، ایک اللہ کو مانتا ہوں، دنیا اپنا وسیلہ کرے، وہ اپنے رب کا چہرے کا خواہش مند ہو، رب کریم اسے کبھی رسوا نہیں کرتے، کبھی اسے ناکام نہیں کرتے۔ پھر وہاں سے نکلے، وطن چھوڑ دیا۔ یہ قربانی کی داستان بڑی ہی دکھی ہے۔ کتنے امتحان، گھر چھڑوا دیا اس توحید نے، آگ میں چھلانگ لگا دی اس توحید نے، اور پھر وطن چھوڑ دیا۔ کتنے ہیں جو ڈجکوٹ کے رہنے والے اپنا وطن چھوڑ کے گئے ہوں اللہ کے لیے؟ پتہ اس کو ہوتا ہے جو چھوڑتا ہے، یا پھر میرا مولا حضرت محمد الرسول اللہ کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کی تاریکی میں جب وہاں سے رخصت ہونے لگے، خانہ کعبہ پہ نظر پڑی، اے خانہ کعبہ، مجھے تیرا چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، تیرے ساتھ تو بہار ہے زندگی کی، جب تک تو قائم ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ اے خانہ کعبہ، اے میرے رب کے گھر، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، تیری قوم کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے، اے حبیب، آج تو روتا ہوا جا رہا ہے اس کو چھوڑ کے، صرف 8 سال کے بعد اگر تجھے یہاں کا حاکم نہ بنایا تو مجھے رب العالمین کس نے کہنا ہے؟ اللہ کو ماننے والے کو اللہ کبھی رسوا کرتا، اور جو غیر اللہ کو مانتے ہیں کبھی اس کے نام پہ جھکتے ہیں۔ حضرت جی، مرشد جی، آپ کا کرم، آپ کا کرم، آپ کی نگاہ،
کبھی کسی قبر پہ، کبھی کسی تصویر پہ، کبھی کسی درخت پہ داغا باندھا، کبھی تعویذ پہن لیا، کبھی کڑا پہن لیا، کبھی انگوٹھی پہن لی، کہیں فون پہ کہتے ہیں جی حضرت صاحب دعا کر دیں اللہ فضل و کرم کر دے، اور تو خود ایک اللہ والا بن کے دیکھ، رب العالمین تجھے اپنا نہ بنا لے تو پھر کہنا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے میں 10 قدم اس کی طرف اٹھا کے آتا ہوں، جو مجھے یا ربی کہتا ہے میں اسے یا عبدی کہتا ہوں، اے میرے رب، وہ کہتا ہے اے میرے بندے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا، تیسری چوتھی قربانی، پہلی قربانی گھر سے نکلے، دوسری قربانی آگ لگائی گئی، تیسری قربانی اللہ نے کہا علاقہ ہی چھوڑ دے، اور چوتھی قربانی 83 برس کی عمر میں بیٹا دیا۔ آج لوگ بیٹوں کو روتے ہیں جی 10 سال اولاد نہیں۔ میرے گاؤں میں جہاں سے میں آیا 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، یا تقریباً 10 سال، اولاد نہ تھی، عورت کو مسئلے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا سارا سسٹم ہی نکال دو، بچے کے پیدائش کا پورا سلسلہ نکال دیا گیا۔ وہ بندہ موحد، اس نے کہا نہ کسی سے تعویذ لوں گا، صرف اللہ سے مانگوں گا۔ کل اللہ نے اس بندے کو بیٹا دے دیا، میں دکھلانے کے لیے تیار۔ ڈاکٹر نہیں، وہ لیڈی ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ جاتی کہ کوئی ذریعہ کوئی نہیں، کہاں سے بیٹا آ گیا؟ اور بیٹا اسی نے دیا ہے جس نے مریم کو عیسیٰ عطا کیے تھے۔ یہ اللہ کو ماننے کی برکت کہ ذریعہ کوئی نہیں، میڈیکل حیران پریشان، دعائیاں بے بس، جب اس کی رحمت آتی ہے وہ بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر دیتا ہے، بغیر ماں کے 86 برس 83 برس تک دعا مانگتے رہے، بات کہتے ہیں 86 80 برس سے بڑی عمر، کس کو بیٹے کی خواہش نہیں ہوتی؟ اور ہمیں 5 سال 10 سال ہوتے ہیں، کسی پیر کو ڈھونڈ لو جی، کوئی تعویذ لے لو جی، اور اللہ سے مانگو، جب پھر وہ عطا کرے گا نا، پھر کہتے ہیں نا اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب غیروں سے مانگا تو اولاد نے نافرمان ہونا ہی ہے، اور جب اللہ عطا کرتا ہے تو اسماعیل جیسا بیٹا عطا کرتا ہے، جب اس کی کرنی ہو، یہ جتنی کرنیوں والی سرکاریں ہیں نا، جب یہ دیتے ہیں، جب نسبت ہی غیر سے ہے، پھر بیٹا گستاخی کرے گا، نافرمان ہوگا، اور جب اللہ دے گا تو یا یحییٰ جیسا بیٹا دے گا، یا پھر اسماعیل جیسا بیٹا دے گا، حسن حسین جیسا بیٹا دے گا۔ اور پھر اللہ نے کہا اب تو ایسے کر، اس بچے کو اور اس کی ماں کو ایک وادی میں چھوڑ کے آ، جہاں صرف ککر کے درخت، کوئی سایہ دار درخت نہیں، جہاں کوئی چشمہ نہیں، جہاں کوئی سبزہ نہیں۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں بسا، وہاں میں نے اپنا گھر خانہ کعبہ تعمیر کرنا ہے، وہاں جانور پہ بٹھایا ساتھ، ننا شیرخوار، ابراہیم کے بیٹے دو بیویاں، ایک بیوی سارا، ایک بیوی ہاجرہ، ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل، سارا کے بیٹے اسحاق، 12 سال کا فرق، ابراہیم اپنے بھائی سے 12 سال بڑے، اور کوئی امید بھی نہیں، بڑی عمر ہو گئی، بچہ دودھ پیتا ہے، اللہ کا حکم آ گیا اس بچے کو، اس کی ماں کو وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کو کوئی چیز، صرف میرا حکم ہے۔ ہاں، اسی بچے کی برکت سے، اس کی ماں کی برکت سے وہاں میں ایسا چشمہ نکالوں گا کہ کائنات حیران ہو جائے گی، جس کا پانی کبھی بند نہ ہو، وہاں چھوڑ کے آ۔ میں اور آپ کیا حوصلہ کر سکتے کہ بڑی عمر میں بیٹا ملا ہو، وہ میرا وارث ہو، اور حکم الہی آ جائے۔ نبیوں کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں،
نبی جیسے خود سچے ہوتے ہیں، نبی کی ہر بات سچی ہو. وہاں لیا، وہاں فلسطین سے چلے، جانور پہ بٹھایا، لا کے ایک کیکر کے درخت کے نیچے چند کھجوریں، ایک تھیلی ہوگی، پانی کا مشکیزہ وہاں چھوڑ کے بغیر بات کیے، پوچھا نہیں، بس وہاں بٹھا کے الوداع، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا. بی بی کہتی ہے اے ابراہیم، اے ابراہیم، اور ابراہیم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے. پھر اس نے پوچھا آخر میں اے ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم نے آگے سے کہا اللہ کے سہارے پہ. پھر اس بی بی نے کہا اللہ ایسی بیویاں ہر ایک کو عطا کرے کہ اگر اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. وہ کھجوریں ختم ہو گئیں، دن گزرتے گئے، وہ پانی ختم ہو گیا. اب بچے کو دودھ چاہیے. حلالی ماں باپ خود اپنی جان دینا برداشت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتے. بچہ ایڑیاں رگڑتا، ماں کی چھاتی خشک ہو. کیوں کہ خوراک ماں کھائے گی تو دودھ آئے گا. ننھا اسماعیل وہ دودھ کے لیے بلکتا ہے، لیکن اس عورت کا عقیدہ خراب نہ ہوا کہ وہیں سے بیٹھ کے ابراہیم کو پکار لیا ہو. وہ ہم نے تو شریک اللہ کے ڈھونڈے ہوئے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے فلاں سرکار تو کرم کر دے. اور اس کا شوہر تو نبیوں کا امام، اللہ کا ولی، ساری کائنات کے پیر و مرشد میں ابراہیم کے پاؤں کی خاک پہ قربان کر. ایک مرتبہ بھی میرا چیلنج ہے، اللہ کی قسم ہے، قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے، دنیا کائنات کے وہ مشرکین فائز ملا جو اپنی قوم کو شرک پہ لگاتے ہیں، اللہ کی قسم میرا چیلنج ہے، کوئی ایک ضعیف روایت ہی صحیح نہیں، ضعیف روایت دکھا دیں کہ ایک مرتبہ اس حالت میں ہاجرہ نے ابراہیم کو پکارا، ایک مرتبہ صرف کہہ دیا ابراہیم میری مدد کر. اور جو اللہ تعالیٰ اس بی بی کو ضائع نہیں کرتا، جو آج اللہ کو پکارتا ہے اللہ اسے بھی ضائع نہیں کرے گا. اپنا عقیدہ درست کرے، ایک اللہ پہ نظر رکھے. اور پھر بچہ بھلک رہا ہے، وہ بی بی اٹھی کہ چلو بچے کو ایسے مرنا دیکھنا گوارا نہیں، میں چکر لگا کے آتی ہوں، شاید کہیں سے اس کے لیے کوئی چیز مل جائے، میں کھا لوں، میرے پستانوں میں دودھ آ جائے، اس کا گزارا ہو جائے، یہ بچ جائے. وہ پھر 2 پہاڑیوں کا درمیان 7 چکر لگاتی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، وہاں بہک کے جاتی ہے اس پہاڑی پہ جس کو مروہ کہا جاتا ہے. صفا پہ بچہ پڑا ہے، اللہ اکبر. پھر وہاں سے بہک کے آتی ہے، کہیں بچے کو نقصان تو نہیں کوئی دے گیا، کہیں بچے کو کچھ ہو تو نہیں گیا. 7واں چکر پورا ہوتا ہے، وہ مروہ پہ پہنچتی ہے، ادھر سے ایک شخص نظر آتا ہے جو صفا پہ بچے کے پاس کھڑا، وہاں سے بھاگ کے آتی ہے، کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. اجنبی ہے. جب پاس آتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے اللہ زمزم کا چشمہ جاری کر دے. یہ کہانی ہے اس درویش کی جو ایک اللہ کو ماننے والا ہے. یا تو ایک اللہ والے بن جائیں یا پھر قربانی کرنا چھوڑ دے. مشرک آدمی کی، شرک کرنے والے آدمی کی جو واسطے ڈھونڈتا ہے، کبھی فلاں کے سیڑھیاں، یاد رکھیے اس کے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ عزت دینے والا ہے، ذلت کا مالک بھی وہی ہے. وہاں پھر وہ جب پاس پہنچتی ہے، اس نے کہا میں تیرے اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہوں، اللہ اس بچے کو ضائع نہیں کرے گا اور اس کی نسل میں سے ایک نبی کو پیدا کرے گا جو نبیوں کا امام ہوگا. اللہ اپنا گھر یہاں بنائے گا. پھر وہ زمزم کا چشمہ اس کو باڑ لگانے لگیں حضرت حاجرہ. اللہ کی طرف سے تسلی آ گئی. کہا تھا نا، اس نے کہا کس کے سہارے پہ؟ ابراہیم نے کہا تھا اللہ کے سہارے پہ. آگے سے اس بی بی نے کیا کہا تھا؟ اگر اس کے سہارے پہ تو وہ ہمیں
ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے ساری کائنات آ جائے اس کا بگاڑ سکتی۔ پھر وہاں وہ اس کو باڑ لگائی، کنویں کی صورت دے دی۔ حضرت رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاجرہ اس کو کھلا چھوڑ دیتی تو وہ ایک نہر کی طرح جاری ہو جاتا۔ وہ چشمہ یا تو بچوں کے قدموں سے نکلا۔ اسماعیل کے اللہ کو اتنا پسند آیا، یہ میرے راستے میں ایڑیاں رگڑتا ہے، اس کے پاؤں سے میں نے اگر چشمہ نہ نکالا تو مجھے رب العالمین کس نے کہنا۔ اور پھر وہی جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، یہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے، ایک دو مسئلے بیان کرنے ہیں یہیں سے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک جو کچھ سنایا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔